أصحابه بالإيمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پاک بندوں کے صحبت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی صبح اور شام، اور صرف پکارتے نہیں، فرمایا اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی تعلق یہ مفید ہے اور مستفید ہے۔ سفر شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کے اعراس منعقد ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا عرس مقدس بھی اسی ماہ میں ہے۔ اب پتہ نہیں اس دفعہ کیا بنتا ہے، اللہ بہتری فرمائے۔ حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں ان سے ناواقف ہیں۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا عرس مقدس بھی اسی مہینے میں، اور تاجدار بریلی امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا عرس مقدس بھی اسی مہینے میں، اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے اعراس اس مہینے میں منعقد ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ مہینہ برکتوں والا ہے، لیکن عوام الناس میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے کو۔ اللہ کے ولی کا جس دن عرس ہوتا ہے اس دن اس کا فیض عام ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے میں نکاح کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھارا مہینہ ہے۔ انسان کے اعمال میں بھار ہوتا ہے، مہینہ کوئی بھی بھارا نہیں ہوتا۔ اس لیے پنجابی کی آدھے جس میں 13 تیزی اندہ کی مطلب 13
ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 13 ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ جی ہاں اصل میں مسئلہ یہ کہ بہت ساری رسمیں ہندوؤں کی وہ ہمارے کلچر پہ چھائی ہوئی ہیں. میں ایک دن بیٹھا تھا تو ایک رکشا گزرا ادھر سے ماشاءاللہ، اسپیکر لگا تھا اس کے اوپر، وہ کسی اللہ کے ولی کا نام جو ہے وہ لے رہے تھے، ان کے عرس کے متعلق فرما رہے تھے، اور ساتھ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ کبڈی، ونجو اور والی بال یہ میچ ہوں. اب یہ اصالِ ثواب کی کون سی نسل ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے محبت ہندو کلچر میں ہے. وہ اپنے جب وہ مناتے ہیں نا، تہوار مناتے ہیں، تو ان پہ یہ میلے کا سامان جو ہے، ڈول ڈمکے کا سامان جو ہے وہ ہوتا ہے. تو کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار کے اوپر اس طرح کے کام جو ہے نا یہ غیر شرعی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ناچنا گانا اس سے حضور نے منع فرمایا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، ہندوؤں کے نزدیک عبادت ہے. وہ صبح صبح اٹھتے ہیں نا تو ہم اللہ کا نام لے کے نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ اپنے ساز نکال کے بیٹھ جاتے، بجانے لگ جاتے. ان کے نزدیک ساز بجانا یہ عبادت ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک ساز بجانا عبادت نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، حضور نے فرمایا یہ ساز باجے دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں جیسے پانی کھیتی کو اگاتے ہیں، اور اس کی انتہا زناکاری پہ ہوتی. آپ میوزک سنتے رہیں، زیادہ سنتے رہیں، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ زناکاری کی طرف، برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے عرس کا مہینہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے زندگی گزاری اور اسی پر قائم دائم رہے. صبح یہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو خلیفہ مجاز ہے اعلیٰ حضرت کی، ان کی ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا. شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بے خبر اللہ کا ولی نہیں ہوتا. بعض ایسے اولیاء ہیں کہ باقاعدہ طور پہ علم نہیں پڑھا، لیکن رب ذوالجلال انہیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن علم آتا ہے، یہ شرط. یہ دروازہ کھول دو، پیچھے نہ چیز لا دو سامنے والا، ہوا ہو جائے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے باج علم دے کرے فقیری کافر مرے دیمان. تو اس مہینے کی مناسبت سے چند چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں ضائع نہ ہونے. جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محافل میں جانا
اور یہ نیت کر کے سفر کرنا یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اللہ کے ولیوں کے عرس میں جانا، اسلام میں عرس ہے، میلہ نہیں ہے۔ میلہ ہندوؤں کے نزدیک ہے، عرس مسلمانوں کے نزدیک۔ حدیثی میں آتا ہے کہ نبی کریم، اب اس عرس کی لوازمات کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں میرے آقا کریم علیہ السلام خطاب فرمایا کرتے، حضور واعظ فرماتے، دعا فرما کے صحابہ کے ساتھ واپس آ جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ہر سال جانا شہدائے احد کی قبروں پہ اور وہاں جا کے واعظ فرمانا، پھر دعا کے بعد واپس آ جانا، اسے عرس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ والی بال کے میچ ہیں اور کبڈیاں ہیں، سب کچھ ہیں شامل۔ کبڈی تو ویسے بھی مطلب اس میں بندہ ننگا ہوتا ہے، لباس کبڈی کا آپ نے دیکھا ہے؟ مرد کا سطر عورت ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور اس میں گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں، ناف بھی ننگی ہوتی ہے۔ تو حرام کے مرتکب کو دیکھنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے۔ اس لیے یعنی کشتی کی ممانت نہیں ہے، یہ کبڈی کشتی کی قسم ہے۔ وہ جو لباس پہنا ہوا ہے نا، وہ لباس خلاف شریعت ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ حاضر ہونا اور ان کی ملاقات کی نیت سے سفر کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور رب ذوالجلال کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے حکم پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اب جمہور کی قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اور اصح قول کے مطابق وہ آج بھی زندہ ہیں، ملنے والوں کو ملتے بھی ہیں۔ یہ موقف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے۔ تو رب کائنات نے سورہ کاف کے اندر یہ واقعہ جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون ان سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ اس نوجوان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو بیان کیا۔ یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا قرآن شریف میں؟ تاکہ اتمام حجت رہے اور لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ بڑے منصب والے کا چھوٹے منصب والے کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے جانا جو ہے اس کو امت آر نہ سمجھے۔
کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان، ان کو اللہ نے کثیر معجزات عطا فرمائے، اور ان کے خادم یوشع بن نون ان کے ساتھ ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہے، آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ یوشع بن نون، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ حضرت یوشع بن نون ہی آپ کے ولیات مقرر ہوئے۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کی ایک جماعت میں بڑا شاندار واعظ فرمایا، یعنی واعظ فرمانا یہ نبیوں کی سنت ہے، ڈھول بجانا نبیوں کی سنت ہے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ باجے تماشے یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، نبیوں کی سنت کیا ہے؟ واعظ کرنا، بیان فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا آپ نے بڑا خوبصورت واعظ فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب اس میں حکمت ہے، کوئی متکبرانہ یہ انداز نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحش فرمائی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اسے محسوس نہیں کیا کہ یا اللہ میں تو سمجھتے نا، یہاں تو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، نہیں جو میں نے کہا بس وہی ٹھیک ہے۔ کسی کی جرت ہے جو میری تحقیق کے سامنے اپنی تحقیق لائے؟ مثلا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ یہ جو اوجڑی تھی، اوجھری سدے ہوتے اوجڑی، اس کے مسئلے میں مجھ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز نہیں اس کو کھانا، کیونکہ اس کی صفائی صحیح طرح ممکن نہیں۔ اب کہنے کو تو میں کہہ بیٹھا، بس پھر میری شامت آ گئی جناب، کبھی ادھر سے فون کبھی ادھر سے فون، کہاں سے پڑھا آپ نے، کدھر سے؟ اب بتانے والے نے بھی کچھ غلط بتایا، تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ حضور، میں نے اپنی طرف سے یہ بیان نہیں کیا، نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ کوئی اپنی تحقیق پیش کر سکوں، میں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق یہ بات عرض کر دی ہے، تو چونکہ اس میں صفائی ممکن، اب حالات اور ہیں، حالات اور ہیں، اب کیسی بات کر رہے ہیں، اختلاف ہو جائے گا یہاں، تو میں نے کیسے معذرت چاہتا ہوں، آئندہ نہیں بیان کروں گا، یہی حال ہے نا، معذرت چاہتا ہوں آئندہ، اب کوئی اوجری کا مسئلہ مجھ سے پوچھے تو میں کان میں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں الجھنا، لڑنا، اپنا بلڈ پریشر خراب کرنا، طبیعت خراب کرنا، یہ کوئی عقل مندی تو کوئی نہیں ہے نا۔ اور یہ میری بات ذہن نشین رہے آپ کے، کوئی بھی شخص آپ کسی کو بھی سامنے بٹھا لیں جو ضدی ہو، اس کو آپ منا نہیں سکتے، جتنے مرضی دلائل لائیں، کتابیں لائیں، سب، بلکہ وہ اور ضدی ہوتا جائے۔ انسان مانتا اللہ کے فضل سے بس، اس لیے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بڑی باتیں کی ہیں، بڑے لوگوں سے الجھے بھی سارے معاملات، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اب اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ خضر کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تو یا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں اللہ تیرا نبی ہوں اور میرے پاس علم کم ہے، پھر اس کا مطلب یہ کوئی جواب نہیں آیا۔
بلکہ امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو رب ذوالجلال نے کلیم اللہ علیہ السلام کے واسطے سے ایک سبق دے دیا۔ جب رب ذوالجلال نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ وحش فرمائی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ مجھے ملیں گے کہاں وہ؟ یہ بات اس پہ ذرا آپ غور فرمائیں، وہ مجھے ملیں گے کہاں؟ اصل بات یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، ورنہ اس اتنے بڑے واقعے کا قرآن میں ذکر کرنے کا یہ ایک حکمت، اور بھی بڑی حکمت ہیں، کوئی اس پہ آپ نے رنج نہیں کیا۔ آپ کسی عالم دین سے یہ بات کہہ دیں کہ فلاں آپ سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ بات اپنی تقریروں میں نہ کہا کریں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو میرے خیال میں منرف کوئی بھی نہیں ہوگا، ضدی ہو جائے، یہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے اللہ میرے دل میں علم کی محبت ہے، اگر خضر علیہ السلام کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو مجھے یہ بتا مالک کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے فیض اکتساب کر سکوں۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جناب خضر علیہ السلام کا ایڈریس پوچھا کہ یا اللہ مجھے وہ نشانیاں بتا دے جہاں یہ تیرا پاک بندہ ملے گا۔ اب رب ذوالجلال کو منع کرنا چاہیے تھا، خضر موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کے نبی ہو، غیر اللہ کی ملاقات کے لیے سفر نہیں کرنا، تمہیں خضر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خضر کے پاس سفر جو ہے وہ غیر اللہ کے پاس جانا ہے، اور میری ذات کے علاوہ، میرے گھر کے علاوہ، مسجد حرام کے علاوہ، مسجد نبوی کے علاوہ کسی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ تو سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی، بیت المقدس، یہ رب ہیں؟ کیوں؟ پتھروں سے بنے ہوئے گھر ہیں، اینٹوں سے بنے ہوئے، گارے سے بنے ہوئے گھر ہیں، مٹی کے بنے ہوئے، پہلے دور میں مٹی کے بنے ہوئے گھر ہیں، تو پھر وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ آپ کعبہ شریف جاتے ہیں تو کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت، سبحان اللہ، تو یہ عقیدہ واقع کرتے ہیں کہ یہ رب ہے، یہ رکھ سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کعبہ میری بات غور سے سن، تیرا مقام بہت بڑا ہے، پر وہ مومن جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، اس کے دل کا مقام تجھ سے بڑا ہے۔ تو کعبہ بھی الہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر تم نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ولی، اگر نبی ولی کے پاس جا سکتا ہے اور ولی کا ایڈریس اللہ سے معلوم کر سکتا ہے، تو پھر یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ ولی کے پاس جانا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ علم ولیوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے مجمع میں یہی کہا تھا نا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر جو ہے بڑے عالم ہیں،
تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ تو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے جب ایڈریس پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کے اندر موجود ہے، میں یہ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ وہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ یا اللہ ان کی کوئی اور نشانی فرمایا، ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جہاں وہ ملیں گے وہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی۔ کیونکہ یہ آگے لمبی بات ہے نا کہ یوشع بن نون نے ایک توشہ دان لیا، اس کے اندر مچھلی رکھ لی اور وہاں جب گئے مجمع البحرین جہاں پہ دو دریا آپس میں مل رہے تھے، وہاں جب رکھی نا وہ توشہ دان رکھا، اس کا منہ کھولا تو مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں اتر گئی۔ بھنی ہوئی مچھلی، روسٹ شدہ مچھلی زندہ ہوئی کہاں پہ؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ باتیں یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، لیکن اس سفر کے اس عظیم جو اللہ کے ولیوں کی عظمت کا عرس کا مہینہ ہے، اس حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز آپ وہ مر جاتی، ایک چیز مر جاتی، کوئی جانور ہے، دروازہ کھول دو ذرا، پورا کر کے لا دو، پھر کھل جاتا ہے پورا۔ ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کا زندہ کرنا یہ بھی عجیب ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ آپ نے اس کو تلائی بھی کر لیا ہے، بھون بھی لیا ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا ہے اس میں؟ یہ اگلا درجہ ہے، تسلی کر لیا آپ نے خوب کہ یہ اب دوبارہ زندہ نہیں ہو۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پرندوں کا گوشت جو ہے وہ بوٹی بوٹی ان کی کر، پھر ان کو بلاؤ، تو ان کی بوٹیاں بوٹیوں سے جڑ گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں کہ ایک عورت نے حضور کو زہر آلود گوشت جو ہے وہ کھلا دیا، اور وہ ٹکڑا یعنی وہ ذرا جو تھی وہ حضور کے ہاتھ میں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بی بی سے کہا، اسممت، کیا اس میں تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا کہ زہر ملایا یا نہیں ملایا، پر آپ یہ بتائیں، من اخبارک، آپ کو کس نے بتایا اس میں زہر ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا، اخبرتنی ھذہ ذرا، یہ جو بکری کی ٹانگ ہے اس نے مجھے بتایا۔ اب وہ بکری ذبح کی گئی تھی، یہ فرق ہے تھوڑا سا، بکری ذبح کی گئی تھی، اس کا گوشت بنایا گیا، پھر اس کو بھونا گیا، روسٹ بنایا گیا، اور پھر سارا بکری ساری نہیں زندہ ہوئی بلکہ اس کا ایک ٹکڑا تھا، اور پھر وہ زندہ ہی نہیں ہوا، اس نے کلام کیا۔ یہ حضور کی انفرادیت ہے، اس نے کلام کیا کہ اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات اور دیگر انبیاء کرام سب نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کے معجزات میں یہ بڑا باریک سا فرق ہے کہ اس ٹانگ نے یہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اگر خضر کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو مجھے ان کا ایڈریس بتا دے۔ فرمایا وہ مجمع بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں نا وہاں تمہیں ملے گا، تو کر سفر۔ یا اللہ میں وہاں پہنچ گیا، پھر فرمایا پھر بڑی نشانی یہ ہے کہ وہاں بنی ہوئی، یہ نہیں کہا کہ مری ہوئی، یہ نہیں کہا کہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، جب زندہ ہوگی تو وہ مری ہوئی تو پہلے ہوگی نا، پھر ہی زندہ ہوگی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہاں اس میرے بندے کی علامت یہ ہے، نشانی یہ کہ وہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک بات ملحوظ رہے
یہ صرف یہی ولایت نہیں ہوتی، ہاں؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو فرعون ہے نا، فرعون، اس کے بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہے؟ کیوں نہیں؟ فرعون کو تو جانتے ہیں آپ، کیا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کافر ہے نا، بدترین کافر ہے نا۔ جس شہر میں تھا نا، یہ اس شہر کے دروازے پہ 2 بطخیں لگی ہوئی تھیں۔ جب کوئی چور اس کے شہر میں داخل ہو جاتا تو وہ چیخنا شروع کر دیتے۔ جب تک چور پکڑا نہ جاتا وہ شور مچاتی رہتی، جب چور پکڑا جاتا تو بطخیں چپ کر جاتی۔ بطخیں تھی پتھر کی بنی ہوئی، زندہ بطخیں جو ہمارے پھر رہی ہوتی یہ نہیں تھی، بلکہ پتھر کی بنی بطخیں تھیں، اور وہ اس طرح شور کرتی۔ اگر گھر کے دروازے کے باہر 2 بطخیں پتھر کی لگی ہوئی ہیں، چور اندر آ جائے، بطخیں چیخنا شروع کر دیں، تو ایمان سے بتانا آپ کیا کہیں گے؟ دسو تسی یہ آخنا بھی سارا کچھ ہے ہی تھے۔ بات سمجھ، یہ نا بہت بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ، یہ متاثر نہ ہو جایا کریں۔ ظاہری چمک کو دیکھ کر کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ یہی ہم بولے بالے سنیوں میں کمزوری ہے، کسی بھی شخص کی ظاہری چمک کو دیکھ کے نا فوراً، وہ کس طرح ایک شعر ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یعنی بڑی جلدی متاثر ہو جانا ظاہری چمک کو دیکھ کر، کوئی الٹا کام دیکھ لیا تو تب بھی متاثر ہو گیا، میں جی حضرت کے پاس گیا، انہوں نے میرے دل کی بات بوجھ لی، اب میری عقیدتوں کے مرکز و محور ہیں یہ۔ یہاں تو فرعون کی بطخیں بوجھ رہی ہیں کہ یہ چور ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں اس بات کو کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ کسی بندے کے پاس بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اگر اس نے آپ کے دل کی بات بتا دی تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ ادھر کھول دیا۔ اگر یہ حقانیت کی دلیل ہے تو پھر فرعون کے بارے میں کیا؟ وہ تو تمہارے انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جناب والا کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیگر معاملات کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کی بطخیں کام کر رہی ہیں۔ ایک شخص نے کسی کی بکری اٹھائی ہے تو وہ دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو بطخیں ککاں ککاں شروع کرتے، چور آ گیا، چور آ گیا، پکڑو اس کو، چور پکڑا گیا، بطخیں چپ۔ یہ چیز اگر ولایت کی دلیل ہے تو فرعون کے بارے میں پھر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس نے ایک بڑا تالاب بنایا ہوا تھا، یہ ہفتے کے دن کہتا تھا کہ اس تالاب میں اپنے گھروں سے پانی، شربت، 7 اپ تو ہوتی نہیں ہوگی اس وقت، پیپسی، کوئی اور مشروبات، یہ میں ضمناً بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی وحشت دور ہو جائے۔ پریشان ہو جاتے ہیں نا بعض لوگ بیان سنتے سنتے کہ کوئی اس میں رنگ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، بے تکی سی باتیں ہیں، نیند بھی آنے لگ جاتی ہیں۔ اچھا، مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو اسپیکر چلاتے ہیں، ساؤنڈ والے ہوتے ہیں، یہ ہزاروں علماء کا بیان سنتے ہیں، ان پہ اثر کوئی نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یہ سنتے ہی نہیں ہیں، سب سے زیادہ بیان جو ہے وہ ساؤنڈ والے سنتے ہیں، کیوں جی، مختلف علماء، لیکن ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یا تو سوتے ہیں یا پھر سنتے ہی نہیں۔ یعنی کثرت سے سننا بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کثرت سے سننے سے بھی آپ کے دل پہ اثر ہو جائے، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہوتا ہے بس۔ اچھا، ہفتے کے روز
کہتا کہ اپنے گھروں سے پیپسی لے آؤ، 7 اپ لے آؤ، دودھ سوڈا بنا کے لے آؤ، شربت لے آؤ، سندل کا لے آؤ، جو بھی اقسام اس وقت میسر ہوں گی، کہتے سارے کے سارے اسی پانی کے اندر ڈال دو، تالاب میں ڈال دو، لسی لے آؤ، دودھ لے آؤ، سب ڈال دیتے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ سارا مکس ہو جاتا، اب فرعون صاحب کہتے کہ اپنے برتن بھرو، تو لوگ اپنے برتن بھرنا شروع کر دیتے۔ جو گھر سے لسی لے کے آتا اس کے برتن میں وہی لسی آتی، جو شربت لے کے آتا اس کے برتن میں بھی شربت آتا، جو سکنجبین لے کے آتا اس کے برتن میں وہ سکنجبین نہیں آتی۔ اچھا میں اگر ادھر ایک ٹویا بنا دوں، ٹب بنا دوں، میں کہوں آپ سارا کچھ اس میں ڈالیں، پھر اس کو آپ بھر لیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے اسی ٹب، اسی گلاس میں، اسی برتن میں وہی چیز آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کا حق بنتا ہے نا نکل پڑے باہر اور کہیں لوگوں آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، اللہ نے یہاں پہ کھول دیا ہے۔ یہ ہماری عقیدتوں کا حال ہے، اندھی عقیدتیں جنہیں کہتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہی ولایت کی دلیل ہیں، متاثر نہ جلدی ہوا کرو، ظاہری چمک کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ اگر یہ چیزیں ولایت کی دلیل ہیں تو پھر فرعون کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ولی تھا، جو فرعون کو ولی کہے گا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہاں جہاں اس بات ہے وہاں پہ ناجائز استعمال یہ چیزیں جادو سے بھی ممکن ہے۔ اب فرعون کے پاس جادو تھا، جادو سے دل کی بات بھی بوجھ لی جاتی ہے، اور آپ کے دل کی جو بات، اب حاجی صاحب بیٹھے میں سے حاجی صاحب تسی ہوں آ سوچ دے پے نے، حاجی صاحب آخنا ہے بس پچھلیاں بیتا میں توڑ دے وہاں ایتھے ہو جاؤں بات سن۔ یہ چیزیں ولایت کی دلیل نہیں ہیں۔ ولایت کی دلیل جو اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ جو شرائط بیان فرمائے ایک تو یہ کہ سلسلہ رسول کریم علیہ السلام سے جڑتا ہو، یا مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے بارشید کے آخر میں بھی لکھا ہے، سلسلہ رسول کریم علیہ السلام تک ہو اور شریعت مصطفیٰ کا علم ہو، فاسق نہ ہو، مولن نہ ہو، ظاہری شریعت کا پابند ہو، یہ چیزیں سارے۔ اب فرعون کس شریعت کا پابند تھا؟ اب ایک ہلکی سی پابندی نہیں تھی تو اس کی سارے وہ کمالات جو ہیں وہ زیرو ہو گئے۔ تو رب کائنات نے ان چیزوں کی رد ان کا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے موسیٰ پہنچو وہاں، اس میرے اللہ کے، میرے اس ولی کی، میرے اس محبوب بندے کی علامت یہ ہوگی کہ تم مچھلی بنی ہوئی وہاں لے کے جاؤ گے، اس جگہ پہ رکھو گے تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یعنی اس در پہ جہاں میرا بندہ، یہ نہیں کہا کہ وہاں رہتا ہے، وہاں تمہاری ملاقات ہوگی، وہاں دریا کے 2 دریا جہاں ملیں گے وہاں تیری ان سے ملاقات ہوگی۔ تو اے کلیم اللہ جب ملاقات ہو تو پھر مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ اور کیا ہوا پھر؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ مچھلی زندہ ہوئی، حضرت یوشع بن نون وہ کھولا نا جب وہ توشہ دان تو پھڑک کر کے وہ زندہ ہو۔ پتہ چلا اللہ کے ولیوں کی جہاں پہ ملاقات، مزار کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ ان کی ملاقات ہو وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہاں زندگیاں ملتی ہیں، ایمان کو بھی زندگی ملتی ہے، کردار کو بھی زندگی ملتی ہے، ایمان کی زندگی بھی اور کردار کی زندگی۔ منٹ رہ گئے نا جناب کوئی 25 کو کہ سہو نے نیند آ رہی، تھوڑی دیر اور برداشت فرما، برداشت کر۔ یہ تسی جس لئے سوندے ہو نا پھر میرا دل بھی کر، میں بھی سوندا۔ اچھا سرور نال اچھی توجہ ہے، حاجی صاحب مولوی والی توجہ کر دے۔
ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ پہنچ جاتا ہے ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خیر بات اور طرف نکل جائے گی. ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، کہا یوشع بن نون جلدی کرو، مچھلی بھی لو ساتھ چلیں. اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات. اس میں کچھ چیزیں ثابت ہوتی. علم کے لیے سفر کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے. علم کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو جو اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنا چاہے سفر کرے علم کے لیے، علم حاصل کرے. نمبر 2، استاد کے پاس جانا اور اسے گھر نہ بلانا. استاد جی، ماسٹر صاحب جی، میرے بچے جو ہیں وہ ٹیوشن اب پڑھنا چاہتے ہیں تو مہربانی کرا آپ ہمارے گھر آگے پڑھا جایا کریں. قاری صاحب جی، ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے گھر آگے پڑھا جائے گا. فرمایا اگر یہ بات ہوتی تو مقام حضرت موسیٰ کا بلند تھا. اللہ تعالیٰ حضرت خضر سے کہتا، خضر تم جاؤ میرے نبی کو علم کی اور خیرات دو. تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم کی زیادتی چاہنا یہ بہتر ہے، زیادہ علم حاصل کرنا. چوتھی بات یہ کہ سفر میں توشہ ساتھ رکھنا، کھانے کا سامان ساتھ رکھنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. کئی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے کیسا ملے یا ملے نہ ملے، ہم تو پہلے بکنگ کروا دیتے ہیں. پرسوں میرا خیال 3-4 دن کنگن پور سے ایک ہمارے دوست نے کال کی، یہ حضور کھانا کی پسند فرماؤ. یعنی اس طرح لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس طرح ڈرے ہوئے ہیں کہ کھانا آپ کیا پسند فرمائیں گے آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے. اور یہ میری بات یاد رکھے، جو بندہ کھانے میں نخرہ کرے نا اس کے دل میں دین کی خدمت والا جذبہ کوئی نہیں کاروبار ہے. میں یہ کھاؤں گا، میں یہ کھاؤں گا، گھر کھاتا مرتا ہے. تو وہ چیزیں تمہیں گھر میں میسر نہیں ہو، ادھر ان سے کہنا کہ میرے لیے یہ بناؤ، میرے لیے یہ بناؤ، میرے لیے. یہ کم ظرف آدمی کا کام ہے. جو میسر ہوگا، اگر آپ کو نہیں پسند نہ کھائیے گا، کوئی اور چیز پانی وغیرہ پی. وہاں سے اپنے خادم کو کہیں جاؤ باہر سے ایک دودھ کا ڈبہ لے آؤ، وہ دودھ کا ڈبہ لے آئے، ہاں وہ پی لے. جو پہلے سے یعنی ان کو پاگل کرنا، منتشر کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ کوئی دین نہیں ہے. اپنا کھانا ساتھ لے کے جانا چاہیے، مراست سے لگتا ہے. 5ویں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سفر میں اچھا ساتھی ہو ساتھ. اگر اچھا ساتھی نہ ہو جو سارے راہ آپ کو بری باتوں میں لگائے، اس سے بہتر اکیلے چلے. دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی نالو بہتر یار. جس نے بات ہی فتنے کی کرنی ہے اس سے کہو یار مجھے بھی ریلیکس رہنا دو، آپ بھی ریلیکس رہو، اب جاؤ مجھے ضرور. اگلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ استاد کا ادب کرنا ضروری ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کا کیا. 7ویں بات یہ ہے کہ استاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا تم چپ نہیں رہ سکتے. پھر کبھی وہ واقعہ پورا جو ہے وہ کافی لمبا واقعہ. یہ حضرت خضر علیہ السلام جس چیز سے منع کرتے حضرت موسیٰ وہی بات کہہ دیتے، میں نے تمہیں کہا تھا نا تو چپ نہیں رہ سکتے. خواب استاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا. ایک اعتراض ہے علم میں اضافے کے لیے، یعنی شاگرد کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سبق کے متعلق وہ اعتراض کرتے کہ استاد جی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، یہ اور چیز ہے. اچھا جی، 8ویں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے اور اس سے بد ظن نہیں ہونا چاہیے. پیر صاحب نے اگر کوئی آپ کو بات کہہ دی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مسئلہ اس میں آپ کے دماغ میں خلش آئی تو اس کی تعویل کریں. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے اور وہ مطلب صحیح ڈھونڈ لیں. بات سمجھ، بد ظن نہ ہو.
جبکہ وہ واقعی پیر کامل اور شریعت کا سچا عامل ہو۔ نمبر 9، علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے بھی آتا ہے۔ علم صرف اگر کتاب سے آتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا کہ تو تورات جو ہے نا اس کا دوبارہ مطالعہ کر، سمجھے؟ کہا تم خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں ملے گا۔ نمبر 10، بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ اور 11ویں بات، 11ویں والے کے نام پہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو استفادہ کرنے سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جانا، ان سے فیض اکتساب کرنا یہ کن کی سنت ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ صرف سنیوں کا، بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ سنیے، مسلم شریف کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم پاک پتن شریف مزار کے نیچے سے سفر کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تم داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ جا رہے ہو، یہ جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف کے علاوہ کہیں تمہیں سفر جائز نہیں ہے۔ کیسی نیت کر رہے ہو تم؟ کسی اور سے ملنے کی کیوں نیت کر رہے ہو؟ اس پہ اللہ اکبر، مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں قال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر اور عمر خود ہی حضور کی بات آگے سنا دیں گے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کب؟ کہتے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام جب حضور کا نام آئے تو محبت سے دوشی پڑھا کر۔ حضور کی وفات کے بعد کہا کہ انطلق بنا الی ام ایمانہ، کہ یار ہم دونوں حضرت ام ایمن کے پاس نہ چلیں۔ جب حضور کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وقت حضرت ام ایمن ساتھ تھیں۔ تو یہ اماں جی کی خدمت میں 6 سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام کی اس وقت۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ان کی عمر کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ کہا کہ ہم دونوں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلیں۔ کیوں چلیں؟ کہا نزورہا، کہ ہم ان کی زیارت کریں۔ اب حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کا یہ سفر شرک ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ نہ تو مسجد نبوی شریف میں جا رہے ہیں، نہ وہ حرم پاک میں جا رہے ہیں، نہ ہی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ایک اماں جی کے پاس جا رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کہ ہم ان کی زیارت کریں۔ کہہ کون رہے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، حضرت صدیق اکبر حضور کے خلیفہ، کس سے کہہ رہے ہیں؟ جن کا حضرت صدیق اکبر کے بعد دوسرا نمبر جناب عمر سے، اور عمر وہ ہیں جو نبی ہونے کے قابل تھے۔ حضور نے کہا نا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ بندہ جتنا مرضی سڑ لے، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بڑے یہ حالات بڑے سخت ہیں، بڑے معاملات سخت ہیں۔ یہ محرم شریف آتا ہے نا، محرم شریف کے اس مہینے میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی تباہیاں مچتی ہیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں۔
میں نے ایک دن ایک جملے سنے تو ذمہ دار لوگوں سے وہ کہہ رہے کہ بیویوں کی چادریں چھیننے کی کوششیں کی گئیں. بات سمجھ؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر، لیکن ایسا واقعی کوئی نہیں. جس نے بیویوں کی چادر کو چھیننے کی کوشش کی، ایسی جیسے چھین لی اس نے. یہ کتنی بڑا غلو ہے کہ بندہ اتنی بات بیان کرے جتنا واقعہ ہوا ہے. یزید کا جو ظلم ہے وہ ظلم ہی بیان کیا جائے نا، جو اس نے کیا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ تو صرف اپنی تقریروں کو چمکانا، حلقہ اباب بڑھانے کی خواہش جو ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کہاں سے کہاں تک لے جائے. ہاں، اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو کہا کہ ہم زیارت کے لیے چلیں. کیوں زیارت کے لیے جائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی اتنا بڑا مقام ہے کہ شیخین چلیں، جناب صدیق چلیں، جناب عمر چلیں؟ کہا اس لیے کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، اس لیے کہ ایسے چلیں جیسے کہ حضور ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اب بات تو یہاں تک آ گئی کہ حضور بھی جاتے تھے. آپ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر قدم مبارک رکھتے ہوں گے تو کس نیت سے؟ نہ مسجد نبوی شریف کی نیت، نہ مسجد حرام کی نیت، اور نہ ہی بیت المقدس کی نیت. کیا نیت؟ میں اماں سے ملنے جا رہا. اگر تمہاری اس تعریف کو دیکھا جائے تو پھر اللہ کے نبی بھی محفوظ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ کہا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اب کیوں رہے، زیارت کیوں کر رہے ہیں؟ میں دل کو مزید جو ہے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. پتہ چلا اللہ کے بندوں کے پاس جانا. اب حضرت صدیق اکبر نے رسول کریم علیہ السلام کی والدہ کو نہیں دیکھا، جناب عمر نے نہیں دیکھا، بی بی ام ایمن نے دیکھا ہے. یعنی سونے دی ماں نو بھی ویکھیا ہے. دوسرے لفظ تو ان کا مقام بھی اس لحاظ سے بڑا ہے، شان بھی اس لحاظ سے بڑی ہے. جب دونوں یہ شخصیات چلے گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی جب ان کو دیکھا، بکت اونچی آواز سے رونا شروع کر دی. فقالا لہا، دونوں شخصیات نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب عمر نے پوچھا، ما یبکی کے، مائی صاحبہ بی بی جی تسی کیوں روندے پے؟ وجہ تو بتائیں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اما تعلمین انا ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو کہا شیخین نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بی بی آپ روئے نہیں. حضور اگر یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو وہاں دنیا سے زیادہ ان کے پاس اللہ کی رحمتیں موجود، وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اب یہ دونوں شخصیات مضبوط ہیں، روئی نہیں، بڑے تحمل کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں، بی بی سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن بی بی نے آگے سے جواب کیا دیا؟ فقالت انی لا ابکی، فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ انی لأعلم ان ما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں ہو رہی کہ حضور اللہ کے پاس گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی بڑا مقام نہیں رکھا. فرمایا وہ اعلیٰ مقام میں، دنیا سے زیادہ ان کے پاس وہ رحمتیں موجود ہیں، اللہ کا قرب انہیں نصیب ہے.
لیکن میں اس بات پہ رو رہی ہوں، ولیکن اس لیے رو رہی ہوں، ولیکن ابقی کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ پہلے روزانہ آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، حضور فرماتے جبریل آیا یہ پیغام دے گیا، جبریل آیا یہ کہہ گیا، جبریل آیا یہ کہہ گیا، وہ پیغام ہمیں سناتے تھے، اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ وحش کا سلسلہ منقطع۔ بی بی ساتھ روتی جا رہی ہیں، کہتے ان کے رونے سے نتیجہ کیا نکلا، یہ دونوں شخصیات ہی زاروں کی طرح رونے لگ گئے، زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر اور جناب عمر گھر میں بیٹھے تھے تو وہ مقام نہیں تھا جو بی بی ام ایمن کے پاس جا کے ملا۔ وہ کیا کہ وہاں روئے کس کی محبت میں، پتہ چلا حضور کی محبت، پتہ چلا اللہ والوں کے پاس جا کے اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں رونا، یہ صدیق و عمر کی سنت ہے، اور رونا اللہ کے بندوں کے پاس جا کے آتا ہے۔ گھر بیٹھے رونا نہیں آتا۔ اگر گھر بیٹھے رونا آتا حضور کی محبت میں تو جناب صدیق اور جناب عمر اگرچہ بعض احیان میں روتے بھی ہوں گے تو وہ کبھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات کے لیے سفر نہ کرتے۔ یہ تو وہ عظیم شخصیات ہیں، لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک آدمی ایک دوسرے گاؤں میں کسی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے راز سے بھی فرشتہ متعین کر دی۔ اللہ کو چاہیے تو منع کرتا ہو اللہ کے بندے غیر اللہ سے ملاقات سفر کر رہے ہیں، کیوں سفر کر رہے ہو؟ پتہ نہیں یہ لوگ یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر کس طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا تو فرشتے اللہ رب العزت نے فرشتہ ایک متعین فرما دیا، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ رستے میں ملا، وہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں گاؤں میں اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کی تو لجپالی کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خوشخبری کے ساتھ تیری طرف بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اس طرح، اللہ بھی تجھ سے اس طرح محبت رکھتا ہے جس طرح تو نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اس سے محبت کی۔ جس کو کسی کی حفاظت پر مقرر کیا جائے تو کہا جاتا ہے ارشدہ لکذا اللہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ تو اس سے محبت کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اللہ نے پیغام دیا کہ اسے جا کے بتا تو اس سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ بندے جس کے پاس جا رہا تھا وہ کوئی بڑا غوث قطب ابدال نہیں تھا، ایک عام مسلمان تھا، عام صاحب ایمان تھا۔ تو ایک عام صاحب ایمان کے پاس جانا یہ بھی جائز ہے، اللہ اس کے لیے فرشتے بھیج دیتے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، متعدد کتب، یہ درسیات کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، میرے ذہن میں نہیں یہ کہاں پڑھا تھا، بہت مشہور بات ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جلوہ فروز تھے، تو وہ قرآن و حدیث پڑھایا کرتے۔ تو ایک شاگرد نے کہا حضور میں نے فلاں اللہ کے ولی کے میلے پہ جانا ہے، اور اس نے کہا کیا کہا؟ میلے پہ جانا۔ انہوں نے کہا یار وہاں نہ جاؤ، تم میرے شاگرد ہو، میرے بیٹے ہو، یہ بات مان جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اس لیے کہ وہاں سے حضور کیوں نہ جاؤ؟ وہاں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، کنجریاں ہوتی ہیں، کتے ہوتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں آپس میں۔ یہ کتوں کا کام ہے لڑائی، کتوں کی لڑائی کا کام کس نے شروع کیا تھا ہے پتہ آپ کو؟ کتوں کی لڑائی سب سے پہلے کس نے شروع کی تھی امت مصطفیٰ میں؟ کس نے؟ بعض لوگوں کے نزدیک وہ شخص امیر المومنین ہے، آگے چلے آگے تلاش کر لیں، یزید ہے۔ تو پتہ چلا کتے لڑانا یہ کس کا کام ہے؟ حسینیوں کا کام نہیں ہے، یزیدیوں کا کام ہے۔ وہاں کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، کنجریاں ہوتی ہیں، سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یار تو نہ جا وہاں، سا جی میں تو جانا ہے، سا جی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میں تو بڑی مشکل نہ خرچہ جمع کیتا ہے، میں تو شامن والا میلہ ویکھنا ہے۔ یعنی یہی حالات ہوتے نا ہمارے معاشرے کے اندر، میں ویکھنا ہی ویکھنا۔ بڑا سمجھایا استاد جی نے،
اب جن کا وہ مزار تھا وہ واقعہ ہی اللہ رب العزت کے ولی تھے. پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات سنائی آپ کو, وہ واقعہ ہی اللہ رب العزت کے ولی تھے. اب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, یا آپس میں لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں. اچھا یار تو نہیں رہتا تو پھر ایک رکا لا, میں تجھے لکھ دیتا ہوں, وہاں جب تو جائے گا نا تو ایک گھوڑ سوار تمہیں ملے گا ایک درخت کے پاس, یہ اسے دے دینا, بشرطے کہ تم نے اسے پڑھنا نہیں ہے, اسے پڑھنا نہیں ہے. اس کے پیچھے جو وہ جواب لکھ کے دے گا وہ جواب بھی تم نے نہیں پڑھنا. یہ میں آپ کا ایک بڑا مسئلہ جو ان دنوں میں ہوتا ہے, پیچھے محرم میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوا, وہاں پہ بھی جو خرابیاں ہوتی ہیں تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ دے ولی روک دے کیوں نہیں, اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو انہیں منع کیوں نہیں کرتے. اس کا یہ جواب ہے, کہا یہ رکا نہ تم نے پڑھنا ہے, اور وہ جو جواب لکھ کے دیں وہ بھی نہیں پڑھنا, مجھے لا کے دینا. اب یہ شاگرد جو تھا اس کا کہاں گیا میلا, اس بیچارے کے ذہن میں وہ بات کی, یہ پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس میں. اب یہ رکا لے کے وہاں چلا گیا, ایک درخت کے پاس کھڑا ہوا تو وہاں آگے سے گھوڑ سوار تشریف لا رہے ہیں, تو ان کو اس نے رکا پیش کیا تو انہوں نے رکا دیکھا اور قلم سے دوسری جانب اس کا جواب جو ارشاد فرما جیب میں ڈال لیا. اب یہ میلے سلے سے کھے کو کھا کے پیسے پوسے لگا کے اور نولے پہ جھولے لے کے موت کا کنواں دیکھ کے, یہ عجیب بات ہے. میں نے نا یہ جب میلہ شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے دین والے داڑھیوں والے لوگ وہاں پہ دیکھ کے پھر رہے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ادھر یہ جا رہا تھا تو رستے میں کبڈی اور رستہ سارا بلاک تھا, تو وہاں پہ وہ امام صاحب جو مسجد کے امام صاحب کبھی ادھر اس اکھاڑے سے بھاگیں, کبھی ادھر سفید داڑھی, ادھر سے بھاگیں ادھر سے بھاگیں ادھر سے بھاگیں. میں ان کو, اب ٹریفک ساری رکی ہوئی تھی روڈ رستہ, ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی ادھر دیکھا تو حضرت صاحب کی زیارت, کبھی ادھر ٹپک کے جا رہے کبھی ادھر ٹپک کے جا رہے ہیں. کون مسجد کے؟ اچھی بات بھئی, آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے اندر سے آپ جو بھی ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں, کم از کم اپنے ظاہر کو ٹھیک رکھیں. اب اس نے وہ ارنولے بھی چڑھا, ان پہ بھی چڑھا, اس نے موت کا کنواں بھی دیکھا. کیوں حاجی صاحب؟ موت کا کنواں بھی دیکھا, اور کیا ہوتا ہے وہاں سے جلیبی بھی کھائی, لڈو بھی کھائے, مکھانے بھی کھائے, فلودہ بھی پیا, بوتلیں بھی پیں, سب کچھ کھا کھو کے اب یہ واپس آ گیا. حاجی صاحب بھی سمجھتے ہیں. تو اب یہ واپس آ گیا نا, جب اس نے لا کے وہ رکا اپنے استاد کی خدمت میں پیش کیا, حضور یہ لیں, اور مجھے بھی بتائیں, میں تو اس تجسس سے دیکھتا میں موت کا کنواں تھا پر میری سوچ ادھر رہتی تھی, کھاتا جلیبی تھا لیکن میری سوچ ادھر رہتی تھی. یہ کیا آپ نے لکھا اور کیا انہوں نے لکھا. اب دیانتدار تھا نا, رکے کو کھولا نہیں. میں نے آپ کے پاس دین کی تعلیم حاصل کی ہے, یعنی یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ شرارتی حرکتیں طالب علم دین کے بھی کر لیتے ہیں, ان پہ شیطان. اور یاد رکھیں دینی طالب علموں پہ شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اسکول کے طلباء کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے نا تو شیطان کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوں گے. اس لیے وہ ان کو موبائلوں پہ بھی لگاتا ہے, پیکج بھی لگواتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, وہ فلاں بھی کرتا ہے, کہ یہ اس رستے پہ لگ جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سوکھ ہو جائے. اس کی نسبت اسکول والوں پہ حملہ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس لائن پہ لگے ہوئے ہیں. خطرہ تو ان سے ہے نا, سمجھ گئے بات, خطرہ تو ان سے ہے نا. اور یہ سنبھال گئے اپنے آپ کو تو پھر یہ تو لاکھوں لوگوں پر غالب آ جائے, لاکھوں شیاطین پہ ایک طالب علم غالب آ جائے گا. حضور مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے پہلے یہ بتائیں, میرے موت کے کنویں میری جلیبیاں ساری ضائع ہو رہی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ تو لکھا ہوا کیا ہے, آپ نے کیا لکھا اور انہوں نے کیا لکھا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے لکھا تھا کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں, وہ شخص جو تمہیں ملا وہ صاحب مزار تھا. اور یہ بات بڑے بڑے محدثین نے لکھی, ذمہ داری سے میں یہ کر رہا ہوں, یعنی ایک وقت ہے نا واقعہ جو کسی نے کسی سے سنا, کسی نے کسی سے سنا, وہ نہیں ہے. محدثین نے اس واقعے کو تحریر فرمایا. آپ اتنے بڑے اللہ رب العزت کے ولی ہیں, ساری زندگی آپ نے شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے, آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟
انہوں نے جواب میں یہ لکھا ہے تم سے ایک طالب علم نہیں روکا گیا، تم سے ایک طالب علم نہیں روکا گیا، تم اسے کہتے رہے کہ تم نہ آؤ نہ آؤ نہ آؤ تو وہ نہیں روکا، اور مجھے کہتے ہو میں قبر میں بیٹھ کے ان سب کو روک لوں۔ میں جس دن یہ لوگ خرابیاں کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے آتے ہیں، میں اس مزار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں اس مزار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ خرافات دیکھتے ہیں، خرابیاں دیکھتے ہیں حضور کی شریعت کی، ان لوگوں نے ساری زندگی اس شریعت کے لیے تو محنتیں کی ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے سارا کنبہ کس کے لیے ذبح کروایا؟ اسی شریعت کے لیے ذبح کروایا۔ تو یہ مت ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کے نبی کی شریعت کی مخالفت ہوئی تو ولی اپنا مزار چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جاؤ پھر تو ٹکرا مار لو۔ بات سمجھ، یہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہوتی ہے۔ یہ عرس آ رہے، میلے آ رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس بھی مزار کے اوپر یہ خرابی ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ اس پر متفق ہے، ان کی رائے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ فرمایا رائے سے نہیں ہو رہا، وہ تو اپنے مزار میں ہی نہیں ہے، چلے گئے یہاں سے۔ قبر میں پہنچ کر بھی وہ رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے حضرات گرامی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، 25 منٹ پورے ہو گئے ہیں، کہ جائیں عرسوں پہ جائیں، میلوں پہ نہ جائیں، میلوں پہ نہ جایا کریں۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، عرسوں پہ جانا یہ حضور کی سنت ہے، جس طرح شہدائے احد کی قبروں پہ حضور جایا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ کوئی سوال ہے اس کے